السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک حدیثوں کا ترجمہ، اس کی تشریحات اور اس سے معلوم ہونے والے احکام و مسائل پہنچتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر آیا ہوں، بغور سماعت کرے۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی موت کے وقت اس کا چہرہ آسمان کی طرف سیدھا ہی رہتا ہے یا بائیں طرف لٹک جاتا ہے، اور پھر جسم سخت ہو جانے کی وجہ سے چہرہ دائیں یعنی قبلہ کی طرف نہیں ہو پاتا۔ تو قبر میں دفن کرتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، اس لیے چہرہ قبلہ کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ میت کو دائیں کروٹ پر ہی لیٹا دو تاکہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے۔ تو اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کا درست طریقہ کیا ہے، اور جسم سخت ہو جانے کی وجہ سے چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو سکے تو کیا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل یہ ہے کہ میت کو قبر میں دائیں کروٹ پر رکھے اور میت کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میت کو دائیں کروٹ پر لیٹا کر پیٹھ کے نیچے نرم مٹی یا ریت کا تکیہ بنا کر رکھا جائے، اور اگر اس طرح مشکل ہو تو چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹا کر منہ قبلے کی جانب کر دے۔ اکثر اب یہی معمول ہے، اور اگر معاذ اللہ عز و جل موت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ رہا اور جسم سخت ہو جانے کی وجہ سے اب قبلے کی جانب نہیں ہو رہا تو زیادہ تکلیف نہ دے، اسی حالت میں ہی دفن کر دینا چاہیے۔ الاختیار میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، ترجمہ: اولاد عبد المطلب سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو قبلہ رو کر دو اور سب کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کو کروٹ کے بل رکھو اور منہ کے بل نہ لیٹانا۔ الاختیار لتعلیل المختار، باب الجنائز، جلد 1 صفحہ نمبر 96۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ میں ہے، ترجمہ: میت کو جب قبر میں رکھا جائے تو رکھنے والا کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں رکھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، اور میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کا حکم ارشاد فرمایا۔ الہدایہ کتاب الصلاۃ، باب الجنائز، فصل فی الدفن، جلد 1 صفحہ نمبر 92۔ میت کو قبر میں رکھنے کے طریقے کے متعلق ایک اور ارشاد ملاحظہ کرے، میت کو قبر میں دائیں کروٹ پر قبلہ رو رکھا جائے اور منہ کے بل نہ رکھا جائے، اور پیچھے سے مٹی وغیرہ کا تکیہ بنا کر رکھ دیا جائے تاکہ میت الٹ نہ جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، میت کا جسم سخت ہو جانے کی وجہ سے منہ قبلے کی جانب نہ ہو تو ایسی صورت کے متعلق فرماتے ہیں، افضل طریقہ یہ ہے کہ میت کو دہنی کروٹ پر لٹائے، اس کے پیچھے نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنا دے اور ہاتھ کروٹ سے الگ رکھے، بدن کا بوجھ ہاتھ پر نہ ہو، اس سے میت کو ایذا ہوگی۔ حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بے شک مردے کو اس سے ایذا ہوتی ہے جس سے زندے کو ایذا ہوتی ہے، اور اینٹ پتھر کا تکیہ نہ چاہیے کہ بدن میں چبھیں گی
اور ایذا ہوگی، اور جہاں اس میں دقت ہو تو چت یعنی پیٹھ سے لگی ہو اور سینہ اوپر کی طرف ہو، اس طرح لٹا کر منہ قبلہ کو کر دیں۔ اب اکثر یہی معمول ہے، اور اگر معاذ اللہ منہ غیر قبلہ کی طرف رہا اور ایسا سخت ہو گیا کہ پھر نہیں سکتا تو چھوڑ دے اور زیادہ تکلیف نہ دے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 371۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، میت کو داہنی طرف کروٹ پر لٹائے اور اس کا منہ قبلہ کو کرے۔ بہار شریعت حصہ 4 جلد 1 صفحہ نمبر 844۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر گفتگو جو آپ کے سامنے پیش ہوئی کہ میت کو قبر میں رکھنے کا طریقہ، اگر جسم سخت ہو جانے کی وجہ سے چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو تو کیا حکم ہے، اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بہت ہی لاجواب گفتگو حوالوں سے پیش کیا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔